عظمت شہزادی کونین پر مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین لا سیما ابن امہ وصفیہ ونجیہ وباب مدینۃ علمہ وکتاب صحیفۃ فہمہ والکاشف عن کربہ وباعث والنعم فی بیتہ ولباس زینۃ المحراب والمسجد والمنبر ساقی سلسبیل والتسنیم والکوثر فاتح بدری وحنین وخیبر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی لم یعبد صنما طرفۃ عین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطۃ دائرۃ المطالب مطلوب کل طالب وغالب کل غالب مولانا علی بن ابی طالب۔ اللہم صلی علی صلاة کثیرة نامیة متوالیة ومتکثرة ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومخالفہم ومعاندہم والشاکین فیہم اجمعین۔ اللہم لعن صنم قریش وجبتیہ وطاغوتیہ وفقیہ وابنتیہ الذین خالف امرک وانکر وحیک وجحد انعامک وعصی رسولک وقلب دینک وحرف کتابک۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی من اغضبنی اغضب اللہ۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی عزائے فاطمیہ کی یہ 2 روزہ مجالس آج اور کل کی پنجتنی ہال میں درس فاطمی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں چند معروضات چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خداوند کریم کی عظیم بارگاہ میں اس عظیم المرتبت بی بی کا واسطہ دے کر میں دعا کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے اپنے اعتبار سے آپ کے دلوں میں جو بھی حاجتیں ہیں جو بھی دعائیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں سیدہ عالمیان بنت رسول الثقلین مادر حسنین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو ہم پیش کریں۔ ابتدائے مجلس میں آغاز مجلس میں ہم دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ بغیر کسی عذر شرعی کے باہر کھڑے ہیں اور اندر بیٹھ سکتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، اور جو لوگ بہت دور بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ میں دعا جب تک کراتا ہوں آپ آگے تشریف لے آئیں، اس لیے کہ ہم سب شہزادی کونین کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان نہیں ہیں بلکہ میزبان ہیں۔
اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمۃ والحسن والحسین و صاحب الزمان ادرکنی ولا تخلقنی اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج۔ یا اللہ جتنے حاضرین یہاں مجلس فاطمی میں شریک ہیں ان سب کی دلی دعاؤں کو قبول فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، ہماری قوم میں جو بھی عزادار فاطمہ بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ تمام مومنات کے ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، بی بی فاطمہ کے حق کا واسطہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمت اور نصرت کرنے کی توفیق کرامت فرما، جس کو جنت البقیع کی زیارت کی جتنی تمنا ہے اتنی بلند ترین صلوات پڑھ دے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آپ سب کے خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد والے محمد علیہ السلام کے۔ عزائے فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 3 روایتیں ہیں شہادت شہزادی کونین کی۔ پہلی روایت 40 دن کے بعد، دوسری 75 دن، تیسری 90 95 دن۔ 13 جمادی الاول ربیع الثانی کی پہلی تاریخ، پھر جمادی الاول میں، پھر 3 جمادی الثانی۔ یہ 3 تاریخ شہزادی کونین کی شہادت کے حوالے سے کتابوں میں محفوظ ہیں، اور ہم سب کے لیے یہ خدا کی بارگاہ سے بطور سعادت ہے کہ ہم اس بی بی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس بی بی کا ذکر کر کے آسمان والے بھی اپنی بلندی پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں تو چند معروضات درس فاطمی کے حوالے سے، خاص طور سے ان 2 مجلسوں میں اپنے نوجوان بھائیوں سے چند ایسی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ گمراہیوں کے اس دور میں ابلیس اور شیطان، یزیدیت، بنی امیہ، بنی عباس کی جو نسلیں آج تک باقی ہیں، جاری ہیں، اور ان کا جو نیٹ ورک کام کر رہا ہے، سب کی کوشش یہ ہے کہ اس قوم کو، یہ جو ہماری قوم عزادار قوم ہے، ہماری قوم آل محمد کی محبت میں زندگی گزارنے والی قوم ہے، ہمارے پاس ایک ایسا خزانہ ہے، ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسا ڈائمنڈ ہے کہ کسی بھی جوہری کے پاس وہ خزانہ نہیں ہے۔ ہندوستان سے لے کر پڑوسی ملک سے لے کر جہاں جہاں بھی تشیع آج زندگی گزار رہی ہے، جہاں جہاں بھی شیعت آج زندگی گزار رہی ہے، وہاں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ظالموں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں کہ انہیں چین سے نہیں رہنے دیا جائے۔ آخر وہ کون سی دولت ہماری قوم کے پاس ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ عراق کی سرزمین ہو، چاہے وہ ایران کا علاقہ ہو، ہم ہر جگہ محمد والے محمد علیہ السلام کی ولایت اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا تقاضا بھی ہم سے ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ اچھے شرٹ پہننا، یہ اچھے موبائل خرید کے رکھنا، یہ بہترین کار چمچماتی ہوئی خرید کے شو روم سے لانا، یہ زندگی کا ہدف نہیں ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ میں نجف سے آیا عزائے فاطمی کی مجلسیں پڑھنے ہندوستان، تو 15 دن 20 دن 1 مہینہ، اسی حوالے سے میں ہندوستان 1 مہینے کے لیے ابھی آیا ہوں، تو 1 مہینے کو گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہی چیز میں بیگ میں لے کر آیا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی میرا مقصد رکنا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ ذکر فاطمی کے ذریعے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر لوں، خدا جو ہم سے چاہتا ہے وہ ذکر کر کے اپنے وقت کے امام کی خوشنودی حاصل کر لوں۔ ظہور امام کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی عزیزان گرامی، آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ آج اپنی گفتگو کا نچوڑ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ رسول اسلام کی حدیث ہے، فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبہا اغضبنی من اغضبنی اغضب اللہ۔ آج اور کل کی مجلس دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عزت اسی کی ہوگی کہ جو احترام فاطمہ کرے گا۔
شاید جملہ نہیں پہنچا۔ اللہ کی نظر میں وہی مکرم ہے، وہی عزت دار ہے، وہی دولت مند ہے کہ جو احترام سیدہ کرے۔ شاید ابھی تک جملہ نہیں پہنچایا پایا ہوں، ایک شعر اپنے والد محترم جناب اسد رضوی صاحب کا پڑھ رہا ہوں، یہیں سے آپ کی سماعتوں کے تاج محل کے دروازے کھل جانے چاہیے، تاکہ میں کچھ آل محمد کے فضائل کی باد صبا آپ کی سماعتوں کے دریچوں تک پہنچا لے جاؤں۔ سننے کے لیے آمادہ ہیں آپ؟ عزت تو در فاطمہ زہرا پہ ملے گی۔ توجہ فرمائیں، نوجوان بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اکیلے بول رہا ہوں تو اتنی آواز ہے، آپ سب بولیں گے تو کہاں تک آواز جائے گی؟ عزت تو اگر بات سچی ہے تو صدیقہ کی مجلس میں سچ کی تائید کیجئے گا۔ عزت تو در فاطمہ زہرا پہ ملے گی، بدبخت مسلمان کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، شہزادی کونین کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ادب کا مقام ہے کہ جہاں پہ آنے کے لیے اللہ کے فرشتے اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ مجھے اس فرش پہ جانے دے کہ جس فرش کی اونچائی آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مجھے اس فرش پہ جانے دے، مجھے اس بز میں بیٹھنے دے کہ جہاں پہ انسان محمد و آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں نے عنوان رکھا ہے درس فاطمی۔ شہزادی کونین کی سیرت، شہزادی کونین کی زندگی سے جو لیسن ہمیں ملا ہے، یہ 2 دن کی مجلس مختصر سی ہے جس میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ہم کس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 15 سے 20 سال پہلے عزائے فاطمیہ کا اس طریقے سے اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ قبلہ سرفراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 15 سال پہلے ایام عزائے فاطمیہ شہادت شہزادی کونین کا اس طرح اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ بزرگ بیٹھے ہیں جن کے بال سفید ہو گئے ہیں، وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ پہلے اس انداز میں اتنا کھل کے لوگ مجلسیں نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے نوجوانوں ہمیں امام زمانہ کے لشکر میں جانے کے لیے تیار کرنے کا خود کو موقع دیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس وقت جس وقت شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخ بھی آتی تھی تو ظالموں کا دور تھا، ظالموں کی طرف سے اتنی پابندیاں لگتی تھیں کہ ہم شہزادی کونین کی شہادت کا لفظ بھی زبان پہ نہیں لا پاتے تھے۔ وہ بی بی کہ جس کی عظمت کے لیے میں ایک جملہ ابتدا میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اسلام نے کہا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا وہ خدا کا گنہگار ہے۔ اب جو خدا کا گنہگار ہوگا اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کہیں نہیں ہے۔ ہماری نوجوان یوتھ نسل جو آج ہے وہ 3 چیزوں کے لیے پریشان ہے، ایک سکون کے لیے، ایک رزق کے لیے، ویاپار، نوکری، جاب، اور ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، 3 چیزوں کے لیے ہماری یوتھ آج پریشان ہے۔ آج کی مجلس میں ہماری نوجوان نسل فیصلہ کرے کہ فرش فاطمہ سے ہمیں سکون بھی لے کر اٹھنا ہے، رزق کا دروازہ بھی اپنا کھولنا ہے، اور وہ زندگی جہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے وہاں کی ہم تیاری کیسی کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، ادب کا مقام ہے۔ بی بی فاطمہ کا تذکرہ نوجوان ہمیں اپنے آپ کو اپنے مراجع کرام، مراجع عظام سے سیکھنا چاہیے۔ آیت اللہ وحید خراسانی دامت ظلہ العالی 105 سال کی ان کی عمر ہے۔ اس عمر میں بھی جو قم سے انہوں نے عزائے فاطمیہ کا انقلاب پیدا کیا، اور اس میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت انہوں نے کام کیا، جس کی وجہ سے آج ہندوستان، پاکستان، امریکہ، لندن، جہاں جہاں بھی تشیع شیعہ ہیں، عزائے فاطمیہ ایسے ہے جیسے محرم کی تاریخ آ گئی۔ عزائے فاطمیہ میں ہمیں کیسے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، عزائے فاطمیہ ہم کیسے منائیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں کہ عزائے فاطمیہ شہادت شہزادی کونین کا جب وقت آئے تو اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرو، جو بھی کام کرتے ہو اس کام سے موقع نکال کر شہزادی کی مجلس میں اہتمام کے ساتھ آؤ، کثرت کے ساتھ مجلس عزا کا انعقاد کرو، جلوس فاطمی کا انعقاد کرو۔ جہاں جلوس فاطمی نکلے یہ نہ سوچو کہ مجھے کام ہے،
یہ سوچو کہ عزائے فاطمی کے جلوس میں پہلے جانا ہے، دنیا کا کام بعد میں ہونا چاہیے۔ آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں، چونکہ 105 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، اب جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ جلوس میں جائیں، لیکن ان کی کچھ کلپ یوٹیوب پہ ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے قیادت کی عزائے فاطمی کے جلوس کی۔ ان کے گھر سے جلوس نکلتا تھا اور معصوم قم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی یا عزیزان گرامی، وہ اپنے گھر سے جلوس میں نکلتے تھے اور معصوم قم سلام اللہ علیہ کے حرم میں جا کر شہزادی کونین کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے تھے۔ اب ان کی عمر نہیں ہے، لیکن وہ جب جلوس میں جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کاش کہ آج میرے جسم میں بھی اتنی طاقت ہوتی تو میں بھی اس جلوس میں شریک ہوتا۔ میری تمنا یہ ہے کہ جو جلوس میں لوگ جا رہے ہیں ان کے قدموں کی خاک کو میں بوسہ لوں۔ توجہ فرمائیے گا، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بیان کرتے ہیں کہ عزائے فاطمیہ کی مجلسوں میں اس طریقے سے آؤ کہ جس طریقے سے تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا محسوس ہو کہ ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں مجلس فاطمہ منعقد کر رہے ہیں۔ عزائے فاطمی کی مجلس نجف میں 13 جمادی الاول کو جو تاریخ شہادت ابھی گزری ہے، آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی دامت ظلہ العالی اپنے گھر سے سال میں 1 مرتبہ علل اعلان وہ حرم میں جاتے ہیں۔ وہ اسی جلوس میں جو جلوس فاطمی، اب پورے عراق کے لوگ سید و سردار جو قبیلے کے ہیں عراق میں، وہ سب اپنی اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور آیت اللہ بشیر نجفی کے مکتب سے یہ جلوس نکلتا ہے اور وہ جلوس مولا علی کے روضے میں جا کر مولا علی کی خدمت میں السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ و حجتہ علی عبادہ کہہ کر مولا کی خدمت میں لوگ پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ابتدا میں نے اس لیے یہ باتیں بتا دی کہ ہم ان مجلسوں کو عاشور سے کم نہ سمجھیں۔ علماء نے کہا عزائے فاطمیہ عاشورہ ثانی ہے، اگر پہلے محمد سے لے کر آخری محمد کو ہمیں راضی کرنا ہے تو فاطمہ کی شہادت کی مجلس مہمان بن کر نہیں میزبان بن کے کرنا چاہیے ہمیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بہت غور سے سنیے گا، بہت خطرناک دور ہے، بہت پریشانیوں کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں زندگی کو بچانا، ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی والمستعان ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں اللہ جلد از جلد تعجیل فرمائے۔ دشمنوں کی اتنی تیاریاں ہیں کہ آپ نے ایک ملک حاکم کا نام سنا ہوگا، 3-4 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ یہ شیعہ قوم جس امام کا انتظار کر رہی ہے اس امام کو آنے تو دیں، ہم ان کے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ جملہ پہنچنا چاہیے۔ دشمن جو ہماری قوم کا نہیں ہے، جو آل محمد کو نہیں مانتا، اسے امام زمانہ کے آنے کا اتنا یقین ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آنے دو، میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ اور امام زمانہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں تو ہماری قوم آل محمد کے گھرانے سے اتنی غافل ہے کہ پوری کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں آل محمد کی حدیثیں تک یاد نہیں ہوتی۔ توجہ فرمائیے گا، فاطمہ ہے کون؟ ما ہی الفاطمہ۔ میں نے کہا 3 چیزیں آج مجلس سے لے کر اٹھے۔ اپنے رزق کے دروازے کو بھی اگر اللہ کی بارگاہ سے کھولوانا ہے تو فاطمہ کا واسطہ دینا۔ اگر سکون و اطمینان زندگی میں چاہیے تو اللہ کو فاطمہ کا واسطہ دینا۔ اگر اس دنیا میں جنت میں اگر 1 BHK کا فلیٹ مل جائے تو اللہ کو فاطمہ کا واسطہ دینا۔ فرش عزا پہ آئیں تو بہت ادب و احترام کے ساتھ، یہ کسی کے گھرانے کا فیسٹیول نہیں ہے، کسی گھر کی پارٹی نہیں ہے،
یہ اتنا پاک و پاکیزہ ادارہ ہے، اتنی پاکیزہ بزم ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ جب مجلس تمام ہو جاتی ہے، محفل تمام ہو جاتی ہے، فرش کو اٹھا لیا جاتا ہے تو چند فرشتے آسمان کی جانب اٹھتے ہیں اور پرواز کرنے لگتے ہیں۔ ان کے وجود سے فرشتے خود بھی خوشبودار ہوتے ہیں، لیکن ان خوشبوؤں کے بیچ میں ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ جس کو فرشتے جو آسمان میں چاروں طرف ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے کام میں، تو وہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے جسم سے، تمہارے وجود سے کیسی خوشبو آ رہی ہے کہ آج تک ہم نے ایسی خوشبو سونگھی نہیں ہے، کہاں سے تم آ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ زمین پہ ہم ایک ایسی جگہ گئے تھے کہ جہاں پہ آل محمد کا ذکر ہو رہا تھا۔ یہ فرشتے کہتے ہیں مجھے بھی ان جگہ کا، ان مقامات کا پتہ بتاؤ کہ جہاں آل محمد کا ذکر ہو رہا تھا، تاکہ میں بھی اس خوشبو کو وہاں سے لے کر اٹھوں اور آسمان میں پرواز کروں۔ یہ فرشتے کہتے اب تو مجلس تمام ہو گئی، فرش کو اٹھا لیا گیا۔ فرشتے کہتے فرش تو اٹھا لیا گیا، وہ زمین تو باقی ہے کہ جہاں آل محمد کے شیعہ بیٹھے تھے۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کی عظمت شہزادی یہ کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، ما ہی الفاطمہ، فاطمہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے ہمارے اور آپ کے پہلے امام کہ جن کا نام سن کے آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جن کا نام سن کے خون کی رگ میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، یا علی کہتے ہی نسلوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ علی کے فضائل کم ہیں؟ ید اللہ علی، عین اللہ علی، لسان اللہ علی، ذکر و علی نے عبادہ، علی کی شان میں قرآن مجید کی آیتوں کا نزول، علی کی شان میں محمد جب بول رہے ہیں علی وہ ہیں، علی وہ ہیں، یعنی فضائل جہاں پہ ختم ہو جائے اس چوکھٹ کے شہنشاہ کو علی کہتے ہیں۔ کیا جملہ نہیں پہنچا ہے؟ میرے خطابت کے مزاج سے آپ واقف ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ دونوں قوم کام کرے، میں ادھر سے آپ ادھر سے، اس لیے کہ یہاں پہ بولنے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ یا علی، تین فضیلتیں آپ کو ایسی ملی ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ ما ہی الفاطمہ، فاطمہ کون ہے؟ اللہ نے نبی کے ذریعے اپنے ولی علی کو یہ کہلوایا کہ یا علی، تین فضیلتیں آپ کو ایسی ہیں جو مجھے بھی نہیں ملی ہیں۔ توجہ فرمائیے، اللہ نے ہمیں فاطمہ کی ولایت دے کر بن مانگے دی ہے، ہم نے اللہ سے مانگا نہیں ہے۔ اللہ نے فاطمہ کی محبت ہمارے دل میں دے کر ہماری عزت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا علی، اللہ نے آپ کو تین ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ جو مجھ محمد کو بھی نہیں ملی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، علی بھی متحیر، جب رسول اسلام علی کو فضائل کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہے سب آنکھیں کھول کے دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے رسول علی کو کہیں گے کیا۔ وہ تین فضیلت کون سی ہے کہ جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی وہ فضیلت نہیں ملی ہے؟ اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو آخر میں ہاتھوں کو بلند کر کے زبان سے محمد و آل محمد کی ثنا میں بول کے بتائیے گا کہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے۔ اے علی، تین فضیلتیں آپ کو اللہ نے ایسی دی ہیں کہ جو مجھ محمد کو بھی نہیں ملی ہیں۔ اللہ کے اس ولی علی نے کہا یا نبی اللہ، وہ کون سی تین فضیلتیں ہیں؟ رسول اسلام نے کہا یا علی، جیسا خسر، جیسا سسر آپ کو ملا، اللہ اکبر، ذرا سا اپنی آوازوں میں دم پیدا کریں، جیسا سسر آپ کو ملا ویسا مجھے بھی نہیں ملا، سید الانبیاء میں ہوں۔ اے علی، جیسے آپ کے صلب سے بیٹے حسن و حسین اللہ نے آپ کو عطا کیے ویسے بیٹے مجھے بھی نہیں ملے، اور جیسی صدیقہ فاطمہ زوجہ آپ کو ملی۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد کی عظمت پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ما ہی الفاطمہ، فاطمہ کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام کی بڑی عجیب روایت ہے، ہم اور آپ کو اگر کوئی کام ہوتا ہے تو امام کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں امام کا واسطہ دیتے ہیں
اور امام کے واسطے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چھٹے امام جو فقہ جعفری کے بانی ہیں، ہم جس توضیح المسائل فقہ کو مانتے ہیں، اس کے بانی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جنہوں نے فقہ جعفری کی بنیاد رکھی۔ امام بیان کرتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علی الارض، ہم پہلے محمد سے آخری محمد تک زمین پر اللہ کی حجت ہیں، اللہ کی دلیل ہیں۔ ہماری جدہ، ہماری دادی فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہے، ہم پر اللہ کی دلیل ہے۔ ساری دنیا ہمارے وسیلے سے اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، ہم اپنی دادی فاطمہ کے وسیلے سے اس کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں۔ کون ہے فاطمہ؟ عظمتوں کی ملکہ فاطمہ، ملکہ عصمت و طہارت بی بی فاطمہ۔ اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ فاطمہ کو اس دنیا میں زیادہ دن تک میں بھیجوں۔ 18 سال کی مختصر سی عمر، حیات طیبہ، فقط 18 سال، اور اس دنیا سے شہزادی چلی گئی۔ شہزادی نے اس دنیا سے جاتے جاتے ایک جملہ کہا علی کو مخاطب کر کے اور آنے والی نسلوں کو مخاطب کر کے کہ میں نے تمہاری اس دنیا سے فقط 3 چیزوں کو پسند کیا ہے۔ ہم کس کس چیز کو پسند کر رہے ہیں؟ ہم کن کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں؟ شہزادی کی بارگاہ میں بہترین پرسہ، بہترین عزا، بہترین خراج عقیدت یہی ہوگا کہ ہم شہزادی کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور بنائیں۔ شہزادی کہتی ہیں میں نے تمہاری اس دنیا سے صرف 3 چیزوں سے محبت کی ہے، ایک تلاوت و کتاب اللہ، ایک زیارت و رسول اللہ، ایک انفاق فی سبیل اللہ۔ 3 چیزیں مجھے دنیا کی پسند ہیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت، وصیت شہزادی کو یاد کریں، یا علی میری شہادت کے بعد میرے قبر پہ سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے گا۔ دوسری چیز رسول اللہ کی زیارت مجھے بہت پسند ہے، اور تیسری چیز انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، خدا کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی کی چوکھٹ پہ جب بھی کوئی آتا تھا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ شہزادی کی بارگاہ سے جب بھی کسی نے بھی سوال کیا، تب کوئی بھی اگر آیا ہو تو شہزادی نے واپس نہیں کیا۔ 3 دن کے روزے دار ہیں حسن و حسین، مولا کائنات روزے دار ہیں، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں۔ این ٹائم، ایٹ اے ٹائم، یعنی افطار کا وقت ہے، مولا کائنات نے جو کے دانے لا کے شہزادی کو دیے، شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے اسے پیسا، اپنے ہاتھوں سے سیدہ نے روٹی تیار کی۔ 2 دنوں سے فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، روزے سے روزے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی افطار کے لیے دسترخوان پہ روٹی رکھی گئی اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کو ہدیہ کر کے افطار جیسے ہی کرنا چاہ رہی ہیں شہزادی، حسن و حسین کو افطار کرانا چاہ رہی ہیں کہ دروازے پہ کسی نے دق الباب کیا۔ کون؟ سائل ہے، بھوکا ہوں، مجھے اپنی بھوک مٹانی ہے، اللہ کی بارگاہ سے میں آپ کی بارگاہ تک آیا ہوں، کچھ عطا کر دیجیے۔ 3 دن سے فاقے ہیں، لیکن شہزادی کونین نے روٹی اٹھائی، اور روٹی اٹھانے کے بعد اس سائل کی خدمت میں شہزادی نے پیش کر دیا۔ خود بھی فاقے سے ہیں، روزے پہ روزے رکھے جا رہے ہیں۔ بلال نے، سلمان نے، مقداد نے، چاہنے والے نے کہا کہ شہزادی مولا کائنات سے کہ آپ خود روزے سے ہیں، آپ افطار کر لیں، آپ اس روٹی کو سائل کو کیوں عطا کر رہے ہیں؟ آل محمد نے کہا کہ ہماری خدمت میں ہمارے گھر پہ اگر کوئی آ جاتا ہے تو ہم اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب میں وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو آج مجلس کا نچوڑ ہے۔ فاطمہ ہیں کون؟ ما ہی الفاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے کہ اس موقع کو غنیمت جان کر ہم عزائے فاطمی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ ابھی روضہ معصومین میں مجلس تھی، دوسری مجلس یہاں پہ ہے۔ مہوا کی ماشاءاللہ اتنی کثیر آبادی ہے، ہم اور آپ شہزادی کے صدقے میں زندہ ہیں۔ شہزادی کی محبت کا صدقہ ہے کہ ہم عزتوں کے ساتھ زندہ ہیں، ورنہ ہماری قوم کو جتنا مارا گیا، ہماری قوم کو جتنا قتل کیا گیا، دوسری قوم ہوتی تو کب کی فنا ہو گئی ہوتی۔ لیکن جتنا ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، کربلا میں 40 کا منظر بتا رہا ہے اس قوم کی تعداد کتنی ہے۔
آخر کیسے؟ ما ہی الفاطمہ، فاطمہ کون ہے؟ وہ بیوی ہے کہ جو ہماری زندگی کی دعا کر رہی ہے، یا اللہ یہ میرے لال حسین کی عزادار ہے، یہ میرے لال حسین کے ماتمدار ہیں۔ ہم کتنی سے کتنی بڑی مصیبتوں سے آسانی سے گزر جاتے ہیں، کبھی غور کیا ہم اور آپ نے کہ ہمیں ان مصیبتوں سے بچاتا کون ہے؟ اس بیوی کا ایک بیٹا زندہ ہے پردہ غیب میں کہ جو اپنی دادی، اپنی جد ماجدہ کے چاہنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ بہت غور سے سنیے گا، علمدار گروپ مہوا کے اس چینل سے بھی مجلس لائیو جا رہی ہے، جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے لوگ سنیں اور آل محمد کے چاہنے والوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت کا امام آپ کے لیے رزق کے دروازے کو خود کھول دے تو فاطمہ سے محبت کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت کا امام اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ہمارے لیے دعا کریں تو بی بی فاطمہ کی خدمت کریں۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وقت کا امام اللہ کے سجدے میں جا کر ہمارے لیے دعائے خیر کریں تو بی بی فاطمہ کی خدمت کریں، بی بی فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت کریں، سیدہ کے دشمنوں سے نفرت کریں، سیدہ کے دشمنوں سے اظہار برات کریں، لیکن کیسے؟ جیسے آل محمد نے ہمیں بتایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کے تمام قوانین ہمیں اس دنیا میں بھی عزت عطا کرنے والے قانون ہیں اور آخرت میں بھی عزت عطا کرنے والے قانون ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ اگر رزق چاہتے ہیں تو فاطمہ کی خدمت کریں، اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں سکون ملے تو سیدہ کی خدمت کریں، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے اس دنیا میں جب جائیں تو وہاں خالی ہاتھ نہ جائیں تو سیدہ کی خدمت کریں۔ اب میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بشار نام کا ایک امام کا چاہنے والا تھا جو چھٹے امام کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی عزیزان گرامی، شہزادی کونین کی عظمت، شہزادی کونین کا حق جو ہم پر ہے اتنی بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ان چیزوں کو اپنی زندگی کا بہترین روٹین بنا لیں۔ صلوات بھی پڑھیں تو مولوی اور خطیب کے کہنے پر نہیں، اپنی زندگی کا روٹین بنا لیں کہ مشکلوں کو حل کرنا ہے تو صلوات سے کرو۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی، درس فاطمی عنوان میں نے اسی لیے رکھا کہ ہماری نئی نسل، ہماری نوجوان نسل یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم جو بھی کر لیں ہم شیعہ ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہم جیسا بھی کر لیں ہم شیعہ ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ فاطمی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک میسج میں دے رہا ہوں 30 سے 40 سیکنڈ کا کہ کوشش کریں کہ 13 جمادی الاول سے تاریخ آگے بڑھی، 3 جمادی ثانی سے پہلے اپنے گھر میں ایک مجلس فاطمہ ضرور کریے، چاہے 5 آدمی گھڑی کے ممبرز کیوں نہ ہو، لیکن فرش بچھائیے، 4-5 فیملی ممبرز ہی رہیں، آپ ایک مجلس فاطمہ کریں، فرش بچھائیں کسی بھی دن 3 جمادی ثانی سے پہلے، اور مجلس کرنے سے پہلے آغاز مجلس میں اپنے وقت کے امام کو پکاریں اور کہیں مولا آپ کی دادی کی مجلس میں نے گھر میں رکھی ہے، آپ وارث فاطمہ میرے گھر تشریف لائیں۔ اب اس کے بعد برکت دیکھیے گا کہ کیا برکت ہمارے گھر میں آتی ہے۔ 3 جمادی ثانی سے پہلے ایک فرش بچھائیں، ایک مرثیہ پڑھیں، یا نوحہ آتا ہے تو نوحہ پڑھیں، ضرور نہیں کہ دوست احباب اور مجمع 150 5 آدمی کی فیملی ہے 5 ہی آدمی رہیں، لیکن مجلس فاطمہ ضرور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ ذکر ہے کہ جو ہمیں ہمارے وقت کے امام سے قریب کرے گا۔ ایک مرد تھا، اس نے اپنی بیوی کو شہزادی کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ شہزادی کونین سے پوچھو کیا میں شیعہ ہوں۔ ہم اور آپ جو اتنا کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم اور آپ عزاداری کا جو پروگرام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے اوپر نگاہ کرم کرتے ہیں، ہم ان کے شیعہ ہیں، ہم ان کی محبت رکھتے ہیں، یہی اسی لیے تو کرتے ہیں، ورنہ کیا فائدہ کرنے کا۔ آج پوری دنیا کے لوگ ہیں، دوسری قوم کے لوگ ہیں، وہ مجلس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن مجلس جس طرح ہم کرتے ویسے اہتمام نہیں کرتے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان کا شیعہ کہتے ہیں، لیکن میرے نوجوانوں غور کرنا،
ہر کوئی فاطمہ کا شیعہ نہیں ہو سکتا، اس کی شرطیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سب کچھ آ جائے، نجاست نہیں آ سکتی۔ چاہے جملہ نہیں پہنچا دیدان گرامی، سب کچھ آ جائے برائی نہیں آ سکتی، سب کچھ آ جائے گندگی نہیں آ سکتی، سب کچھ آ جائے حرام کام کر کے ہم اس چوکھٹ کی برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ اب میں منبر کے آداب کا خیال رکھ رہا ہوں، ساری چیزیں بتائی نہیں جا سکتی۔ جیسے اس عورت نے، اس خاتون نے کہا کہ شہزادی میرے شوہر نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کی خدمت میں سوال کروں کہ کیا وہ آپ کا شیعہ ہے۔ شہزادی نے بہت لمبی تقریر نہیں کی، ایک جملہ عرض کیا، کہا کہ اپنے شوہر سے جا کے کہہ دینا کہ اگر خدا نے جو چیزیں اس پر حلال کی ہیں اگر اسے انجام دے رہا ہے تو وہ میرا شیعہ ہے، اگر جو چیزیں خدا نے حرام کی ہیں اگر اس سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو میرا شیعہ ہے۔ اگر یہ کوالٹی نہیں پائی جا رہی ہے تو دنیا کا دھنوان پہلوان کچھ بھی ہو جائے شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی عزیزان گرامی۔ بڑی عجیب روایت ہے، بہت غور سے سنیے گا، جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ 3 چیزیں کہ جو ہمیں مجلس فاطمی سے لے کر اٹھنا ہے، کبھی ہمت نہ ہارا کیجیے۔ ابھی ماشاءاللہ استاد محترم آغا احمد علی عابدی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہم اپنی زندگی کا قیمتی وقت موبائل گیم میں برباد کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات انہوں نے عرض کی، اور جو اس کا بانی ہے جو ہمارے موبائل میں گیم پروڈکٹ کر رہا ہے، مجھے بھی تعجب ہوا، پہلی بار میں نے سنا کہ 15,000 کروڑ روپے اس نے کمائے۔ یہ اس وقت کا ڈاٹا ہے۔ یعنی ہم اپنی قیمتی زندگی کو موبائل گیم میں برباد کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا مولا علی ہے، ہمارا مولا حسین، ہمارے امام حسن ہیں، ہمارے امام زین العابدین ہیں، ہمارے وقت کے امام زمانہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے امام جس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، امام زمانہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، امام زمانہ سے شجاع کوئی نہیں ہے، امام زمانہ سے بہادر کوئی نہیں ہے، امام زمانہ کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ ہم انہی کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنی ہے تو بہترین نصرت امام زمانہ کا ذریعہ خدمت سیدہ فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی عزیزان گرامی، بہت امپورٹنٹ گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہندوستان میں بعض ایسے مقام ہیں کہ جہاں دینی پروگرامز، شیعوں کے جو پروگرامز، مجالس اور محافل ہوتی ہے، اس میں آپ کا مہوہ، مجھے لگتا ہے کہ اگر 1 سے 10 ہندوستان میں جگہوں کو، شیعہ علاقوں کو لیا جائے تو مجھے لگتا ہے 1 2 3 ہی نمبر پہ آپ کا مہوہ آ جائے گا۔ اتنا پروگرام آپ کے یہاں ہوتا ہے، اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء کو آپ بلا لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ذاکرین آپ کے یہاں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو دین کا کمال ہمارے یوتھ میں ہونا چاہیے، توجہ فرمائیے گا، جتنا پروگرام آپ کے یہاں ہوتا ہے، ہندوستان کے بعض شہروں میں، بعض علاقوں میں آپ جائیں، شیعوں کو دیکھیں، وہ ترستے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی مجلس فاطمہ کا اہتمام ہو، ہمارے یہاں بھی عزائے فاطمی کا ایک ایسا پروگرام ہو کہ جہاں بڑے بڑے علماء کو، ذاکرین کو ہم بلا سکیں۔ لوگ ترس رہے ہیں، لیکن آپ کے یہاں الحمدللہ اتنا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ 2 مہینے 8 دن تو ایام اعزاء میں مجھے لگتا ہے کہ گھروں میں کھانا کم ہی پکتا ہوگا۔ صحیح ہے؟ تو جب اللہ آہ محمد کے صدقے میں ہمارے جسم کو اتنا پروٹین عطا کر رہا ہے تو وہ تو بے وقوف ہوگا کہ جو جسم کو خالی جم کے لیے بنا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے کہا کہ جب تمہاری میت، جب تمہاری لاش قبر میں آتی ہے تو یہ جو تم اپنے چہرے کو فیئر اینڈ لولی لگا کر چمکا رہے ہو، یہ تو خاکی نظر ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں قبرستان میں بہت سی قبریں کھودی گئیں تو ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلتا،
لیکن ہم نے انہی قبرستان میں چند ایسے علی کے شیعوں کی لاش کو دیکھی ہے جو 700-800 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن قبر جب کھولی گئی تو ایسا لگتا ہے کہ علی کا چاہنے والا علی سے گفتگو کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیے، اونچی آواز میں مل جل کے ولایتی صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی عزیزان گرامی، جسم کی طاقت ہمارے یہاں مہوہ میں ماشاءاللہ اتنے پروگرامز ہو رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنی طاقت اس قوم کی مہوہ میں ہونی چاہیے تھی اتنی قوت ہماری قوم میں نہیں ہے۔ بڑی آبادی ہے، اتنا بڑا علاقہ آپ کا ہے، اتنے بڑے بڑے حسینیہ بنے ہوئے ہیں، لیکن ہماری قوم جتنی مضبوط مہوہ میں ہونی چاہیے، جتنا اسٹرینتھ ہماری قوم کو اس علاقے میں ہونا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 1 2 3 گریڈ میں نہیں ہیں، مائنس میں ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ علی کا شیعہ اگر لبنان میں آغائے حسن نصر اللہ علی کی ولایت کا پرچم کھڑا کر دے تو ایسے ایسے مولا کے شجاع چاہنے والے دلیر پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر چھوٹی سی انجمن سے بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں کانپتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ ولایت ہے، یہ فاطمہ کی محبت ہے، یہ فاطمہ کے درس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی طاقت ہے۔ یہ کب آئے گا؟ جب ہم حلال خدا کو اپنے اوپر حلال کریں گے، حرام خدا کو اپنے اوپر حرام کریں گے۔ ورنہ حسین عاشور کے ہنگام میں خود بنفس نفیس خطبہ دے رہے ہیں، یزید کا لشکر سن تو رہا ہے، رو تو رہا ہے، لیکن حسین کہہ رہے ہیں کہ تم لاکھ مجھے سن رہے ہو لیکن حسین کے خطبے کا اثر تم پر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں مال حرام ہے۔ فاطمہ نے کہا اپنے شوہر سے کہہ دو اگر تم اپنے آپ کو حلال خدا کے راستے پر چلا رہے ہو تب تو تمہاری زندگی بالکل شیعوں والی ہے، حرام خدا سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو تب تو تم اپنے آپ کو شیعہ کہہ سکتے ہو، لیکن اگر حرام کام کر کے سمجھو کہ ہم فاطمہ کے شیعہ ہیں تو یہ تمہاری عقل کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ ہماری شیعہ قوم کا کوئی فرد ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ایک جملہ پیش کر کے میں وہ سسپنس آپ کے سماعتوں سے دور کرنا چاہتا ہوں جہاں مجلس کا آج خلاصہ بیان کرنا ہے۔ 2 جملے سن لیجئے گا، بہت بڑا جملہ ہے، ایک مکمل مجلس ہے جسے 30 سیکنڈ میں بیان کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام حسین کا عزادار کچھ بھی ہو جائے ظالم نہیں ہو سکتا، فاطمہ کا عزادار کچھ بھی ہو جائے غاصب نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد۔ آج کی مجلس سے ہمیں اللہ کے وقت اپنے وقت کے امام سے رزق اگر لینا ہے، اگر سکون و زندگی کو حاصل کرنا ہے، امام زمانہ کی دعا لینی ہے تو اتنی ہی بلند ترین صلوات پڑھیں مل جل کے۔ اللہم صلی عزیزان گرامی، بشار نام کا امام کا ایک چاہنے والا تھا۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بہت الاحزان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے پریشان ہیں، سکون و اطمینان کے لیے پریشان ہیں، وقت کے امام سے آپ بہت دور اپنے کو محسوس کر رہے ہیں، امام زمانہ کی محبت کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کوئی اگر حرام کام کر رہے ہیں، ہم اگر خدا کی معصیت کر رہے ہیں تو ہمیں ڈر بھی نہیں آج ہے کہ ہمارے وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ان چیزوں سے ہم غافل ہیں، اپنے وقت کے امام کی قربت سے دور ہیں، تو کیسے اپنے وقت کے امام سے رزق بھی لیں، سکون و اطمینان بھی لیں اور اپنے وقت کے امام کے ہاتھوں کو بلند کروا کے دعا کریں؟ وہ عمل میں بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بیت الاحزان میں ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ عمل کہ جو عمل ہمارے وقت کے امام کو ہمارے حق میں دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرا دے، اس عمل کو خدمت حضرت سیدہ کے صدقے میں ہم اور آپ آج مجلس سے لے کر اٹھیں۔ بشار امام کا چاہنے والا تھا۔ جب چھٹے امام مولا کائنات کی زیارت کو نجف پہنچے
اور نجف پہنچ کے جب مسجد کوفہ گئے، مسجد کوفہ وہ عظیم مسجد ہے کہ جس کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہاں ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب لاکھوں رکعت نماز کا ثواب ہے، حج و عمرہ کا ثواب ہے۔ تو امام وہاں مسجد کوفہ عمل انجام دے رہے تھے۔ امام عمل انجام دے کے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کھجور تمر تناول کر رہے تھے۔ عرب میں کھجور مشہور ہے، زائرین جاتے ہیں کھجور وغیرہ لے کے آتے ہیں، خود بھی اپنے لیے بھی لائیے، دوسرے مومنین کے لیے بھی لے کے آئیے تاکہ وہ بھی کھائیں، ہدیہ پیش کریں۔ عزیزان گرامی، امام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ تمر کو، کھجور کو تناول کر رہے تھے۔ امام جیسے ہی کھجور تناول کر رہے تھے، بشار دور سے دوڑتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے۔ ان کے چہرے کا رنگ متغیر تھا، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ یہ غیظ و غضب میں ہے۔ چھٹے امام نے جب انہیں دیکھا تو کہا کہ بشار آؤ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھو۔ امام کی خدمت میں انہوں نے سلام عرض کیا، کہا مولا میں ایک ایسے منظر کو دیکھ کے آ رہا ہوں، ایک ایسا واقعہ میں نے دیکھا ہے کہ جس کے بعد مجھے دنیا کی کسی شے سے محبت نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ تمہارے اوپر میرا جو حق ہے، اس حق کا واسطہ کہ تم اس دسترخوان پہ بیٹھ کے میرے ساتھ کھجور تناول کرو۔ امام نے جب حق کا واسطہ دیا تو وہ امام کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے۔ جب وہ چند کھجور کھا چکے تب امام نے کہا کہ بتاؤ آخر اتنے غصے میں کیوں ہو، اتنے غضب میں کیوں ہو، آخر کیا وجہ ہے، کیا دیکھ کر تم آ رہے ہیں؟ بشار نے کہا مولا میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا کہ میں نے راستے میں دیکھا کہ حاکم کے چند غلام اور کارندے ایک عورت کو مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں، پیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، جسارت کر رہے ہیں۔ امام نے کہا اچھا؟ کہا کہ مولا مجھے بڑا عجیب لگا اور میں بہت غصے میں ہوں۔ امام نے کہا تم نے پوچھا نہیں آخر اس خاتون کے ساتھ یہ بے ادبی کیوں کی جا رہی ہے، اتنی جسارت، اسے کیوں پیٹا جا رہا ہے؟ تو بشار نے کہا مولا میں نے وہاں پہ چند افراد کھڑے تھے، ان سے پوچھا کہ آخر اس عورت پہ کیوں اس طرح جسارت کی جا رہی، اسے پیٹا کیوں جا رہا ہے؟ عزیزان گرامی، جناب بشار نے فوراً کہا مولا جیسے ہی میں نے پوچھا تو وہاں کے کچھ لوگ یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ عورت اس راستے سے گزر رہی تھی، اس کا پاؤں پھسلا، یہ زمین پر گری، زمین پر جیسے ہی گری اس نے ایک فقرہ کہا، لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ۔ اللہ اکبر، اے اللہ، کیا کہہ رہا؟ لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ۔ شہزادی کو خطاب کر کے یہ کہہ رہے اے فاطمہ آپ کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا، پولیس والے جو شرطے والے تھے، جو حاکم کے غلام تھے، سب دشمن صدیقہ، دشمن فاطمہ۔ مولا ان لوگوں نے جیسے یہ فقرہ سنا کہ یہ فاطمہ کے قاتل کے اوپر لعنت کر رہی ہے تو ان لوگوں نے اسے وہاں سے پکڑ کے حاکم کے دربار تک پیش کیا۔ مولا نے جیسے یہ جملہ سنا کہ وہ میری دادی، میری جدہ ماجدہ فاطمہ کے قاتل پر لعنت کر رہی ہے، امام روتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ چلو میرے ساتھ آؤ، مسجد سہلا چلتے ہیں۔ امام صادق مسجد سہلا آئے۔ مسجد سہلا آنے کے بعد بشار اور دیگر امام کے شیعہ امام کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ امام صادق نے مسجد سہلا میں جانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ وہ اس وقت کے امام تھے، وہ اس وقت کے امام زمانہ تھے، وہ اس وقت کے امام وقت تھے۔ امام وقت نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ وہ خاتون میری دادی فاطمہ کی محسنہ ہے، وہ خاتون میری دادی فاطمہ کی چاہنے والی ہے، اسے اس کی مصیبت سے رہائی عطا فرما، اسے اس کی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ امام زمانہ اس وقت کے تھے، امام دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بشار کہتے ہیں میں نے امام کو حالت سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا، اور امام جب سجدے میں گئے تو فقط سانس کی آواز کو میں سن رہا تھا، اور امام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے سجدے سے سر کو اٹھایا اور بشار اور دیگر لوگوں میں سے ایک کو خطاب کر کے کہا جاؤ حاکم کے دربار میں جا کر دیکھو، وہ میری چاہنے والی قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی۔ اس کے بعد امام نے 7 درہم رزق کا دروازہ کھول کے کہا کہ اس خاتون کو یہ 7 درہم جا کے پیش کرنا کہ تمہارے وقت کا امام تمہیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد اس کنیز کی خدمت میں میری جانب سے سلام کہنا کہ تمہارے امام صادق نے تمہیں سلام عرض کیا ہے۔ عمل کیا ہے؟
لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ۔ عربی نہیں جانتے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اردو میں، گجراتی میں کہیں بھی بیٹھے ہم یہ کہیں یا اللہ فاطمہ کے قاتل پر تیری لعنت ہو۔ اللہ کے امام کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اگر آپ اور ہم روزانہ صبح کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کے قاتل پر، آپ کے دشمن پر اللہ کی لعنت۔ عزیزان گرامی، ایک وقت امام زمانہ ہمیں رزق بھی عطا کریں گے حکم الہی سے، ہمارے حق میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا بھی کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ سے وہ خزانے عطا کریں گے کہ جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی دامت اللہ العالی بیان کرتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اول محمد سے لے کر آخری محمد تک ہر امام کو راضی کرو تو ان کی دادی فاطمہ کی خدمت کرو، ان کی جد ماجدہ سیدہ کی برکتوں کو حاصل کرو۔ عزائے فاطمی کی مجلسوں کے ذریعے ہم سیدہ کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، اپنے وقت کے امام کی رضا کو بھی اپنے حق میں راضی کرا سکتے ہیں۔ ہم اور آپ ان خوبصورت لمحات کے جسے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اللہ نے فاطمہ جیسی عظیم دولت سے ہمیں نوازا۔ ماحی الفاطمہ، ماحی الفاطمہ، فاطمہ ہے کون؟ امام صادق سے جب پوچھا گیا تو امام نے کہا تم نہیں پہچان سکتے کہ میری دادی فاطمہ کون ہے؟ تم نہیں قرآن پڑھتے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم فاطمہ کو درک نہیں کر سکتے۔ اور امام نے سورہ قدر کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام بیان کرتے ہیں اس سورہ میں قدر سے مراد میری دادی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ عزائے فاطمی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ کی بارگاہ میں شہزادی کونین کا واسطہ دے کر کریں۔ آج سے ہی عہد کریں، آج سے ہی پرومس کریں اپنے آپ سے کہ یا اللہ مجھے وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے۔ فقط لبنانی آگے کیوں رہے، فقط ایرانی آگے کیوں رہے، فقط آیت اللہ سستانی آگے کیوں رہے، ہم ہندوستان والے بھی تو خدمت امام کر سکتے ہیں، ہم بھی تو اپنے وقت کے امام کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو عزائے فاطمی کی مجلسوں سے تیار کرو، اپنے آپ کو عزائے فاطمی کی مجلسوں سے گناہوں سے پاک کرو، اس لیے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا۔ امام سے پوچھا گیا کہ لفظ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ امام بیان کرتے ہیں کہ میری دادی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ میری دادی فاطمہ اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات دلائے گی۔ جس طرح حیوان، مرغی کا بچہ، مرغی اپنے آپ کو رزق کے حوالے سے اتنی تیار کرتی ہے کہ گندے دانوں سے صاف دانہ کیسے کھاتی ہے، اسی طرح محشر کے میدان میں گنہگاروں کے درمیان سے سیدہ فاطمہ ہمیں اس طرح منتخب کریں گی کہ اللہ کہے گا شہزادی آپ انہیں لے کے داخل جنت ہو جائیں۔ ہمیں فاطمہ نے 18 سال کی عمر میں بھی فراموش نہیں کیا، ہمیں شہزادی نے 18 سال کی عمر میں بھی ہمارے حق میں دعا کی۔ اب میں آپ کی خدمت میں وہ وصیت کا فقرہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو شہزادی کونین نے امیر المومنین مولا کائنات کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ عجیب وصیت ہے، ابکینی ان بقیت یا خیر حادن واسبل الدم یوم الفراق۔ فاطمہ کے مصائب میں اگر آنسو نہیں آ رہے ہیں تو پھر مولا کائنات سے شہزادی نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کے فقرے کو سنیں۔ مولا کائنات کو فاطمہ نے خطاب کر کے کہا ابکینی یا ان بقیت یا خیر حادن واسبل الدم یوم الفراق۔ یا علی اگر رونا ہے تو آج میرے اوپر آپ روئیے، یا علی آنسو بہانا ہے تو میرے اوپر آنسو بہائیں، اس لیے کہ آج یوم الفراق ہے،
آج جدائی کا دن ہے۔ عزادارو، ہم اپنے آپ کو شہزادی کونین کی مجلس سے گناہوں سے ایسے آزاد کریں کہ جیسے امام کا شیعہ امام کی خدمت میں جانا چاہتا ہے۔ امام زمانہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں نا، اپنے وقت کے امام کو پکارو، اے ابن فاطمہ، اے ابن زہرا، مولا ہم سے گناہ چھوٹتا نہیں ہے، اے مولا آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اے مولا آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے آپ کی قربت محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں آپ کی جدہ کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں، مولا ہمیں اپنی دادی فاطمہ کا عزادار بنا دیں۔ عجب جملہ ہے، وَاسْبِلِ الدَّمْعَ یوم الفراق، اے علی رونا ہے نہیں فقط بلکہ رونے کے لیے آنسوؤں کا دریا بہا دیجئے۔ یا علی آج فاطمہ جانے والی ہے، اے علی میرے بعد میری اولاد کو میرا سلام کہیے گا، اے علی میرے بعد میرے قبر پہ آ کے تھوڑی دیر بیٹھیے گا، اے علی جب میری قبر پہ آئیے گا سورہ یاسین پڑھیے گا، اے علی میری قبر پہ آنے کے بعد مجھ سے گفتگو کیجئے گا۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، ہائے فاطمہ کہہ کے ماتم کریں عزادارو، یا فاطمہ کہہ کے اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ امام زمانہ کو یہ آواز بہت پسند ہے۔ بہت سے باپ بیٹھے ہیں آپ کے گھر میں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہوں گی نا، اللہ ان بیٹیوں کو سلامت رکھے، ان صاحبزادیوں کو اللہ ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ عجب روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں، عزیزان گرامی، امام کا شیعہ چھٹے امام کی خدمت میں آیا، ایک جملہ کہتا، مولا اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے، بتائیں میں اس کا نام کیا رکھوں؟ ایک ایک فرد ماتم کر کے اٹھے گا، وہ روایت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اے اللہ کے امام، اے اللہ کے نمائندے، میں اپنی بیٹی کا نام رکھنا چاہتا ہوں، آپ نام تشخیص کر دیں۔ چھٹے امام نے کہا اگر تو نام رکھنا چاہتا ہے تو میری دادی فاطمہ کے نام پر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دے، بہت برکت والا نام ہے۔ وہ شخص جیسے یہ جملہ سنتا ہے، عزادارو چیخے مار کے رونا، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے اللہ سے دعا کر کے اٹھنا۔ جیسے وہ شکریہ کہہ کے امام کی خدمت سے باہر آیا، امام اٹھتے ہیں، ارے میرے چاہنے والے ذرا قریب تو آ۔ اب جو قریب آیا، دیکھ بیٹی کا نام جب فاطمہ رکھنا، اسے تماچے نہ مارنا۔ اجرکم اللہ، مولا ہمیں کوئی غم نہ دے، مولا جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہاں عزادارو سروں پہ بھی ماتم کرو، فاطمہ کی مصیبت ہے، سینے پہ ماتم کرو، فاطمہ کے مصائب ہیں۔ امام کہتے ہیں جب بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا، تماچے نہ مارنا، ڈانٹنا نہیں، پھٹکارنا نہیں۔ روایت پڑھ کے میں نے جنت البقیع کی طرف رخ کیا۔ اے چھٹے امام، آپ کو نام کا اتنا احترام، ذرا مولا علی کو سلام کرے۔ ارے علی کے سامنے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین وصاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی۔ اللہم عجل ولیک الفرج، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دل کی گہرائی سے اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ بار الہا صدیقہ طاہرہ کے حق کا واسطہ جتنے حاضرین یہاں تشریف فرما ہے، جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، ان سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں حضرت محسن کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں ان سب کو بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں، خصوصاً ایک کنیز فاطمہ پروین شہر بانو کینسر کی پیشنٹ ہیں، انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔
جنت البقیع کی تعمیر کا اسباب مہیا فرما، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عزائے فاطمیہ کرنے کی توفیق کرامت فرما، ہم سب کے ان گناہوں کو بخش دے جو ہمیں امام زمانہ سے دور کر دیتے ہیں۔ سب سے عظیم، سب سے اہم، سب سے بڑی دعا صدیقہ طاہرہ کے شکستہ پہلوؤں کا واسطہ ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمت نصرت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم لن قاتلی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ کل انشاءاللہ اسی وقت مقررہ 9:30 پہ مجلس شروع ہو جائے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ وقت پہ تشریف لائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ صدیقہ طاہرہ کی معرفت کے کلمات عرض کر سکیں۔ جزاکم اللہ۔